کچھ بھی کھا لو اس کے بعد گرین ٹی پی لو تو سب گھل جاتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں بعد میں نہیں, آپ نے پہلے کرنا ہے, پریونشن پہلے آتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحبہ, بٹ از اٹ ٹرو کہ گھل جاتا ہے سب کچھ؟ ٹو سم ایکسٹینٹ. اس میں خاص قسم کے لیکٹنز ایک سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ فیٹ ڈیزالونگ ہوتا ہے, وہ فیٹ کو ڈیزالو کرتا ہے اور ایبزارب نہیں ہونے دیتا. تو ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اتنی بڑی وہ پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں ہے. بریانی کھائی ہے, نہیں ایسا نہیں, کباب کھائے ہیں, نہاری کھائی ہے, سویٹ ڈش کھائی ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 کپ گرین ٹی کا پی لیا. اگر آپ ہیلدی بیلنس ڈائٹ فالو کر رہے ہیں اس کنڈیشن میں اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے بینیفٹس دے سکتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ یہاں سے آپ زنگر برگر, زنگر شاورما کھا رہے ہیں اور وہاں سے آپ گرین ٹی وتھ لیمن کنزیوم کر لیں تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو ایسا نہیں ہونے والا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, ڈائٹس جو ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ابھی ہم نے بات کی آرمی ڈائٹ کی, ابھی ہم نے بات کی ہے, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی ڈائٹ بھی ایک ڈائٹ ہوتی ہے, اسی طرح سے ایٹکنز ایک ڈائٹ ہوتی ہے, پروٹین ڈائٹ. تو ڈو ٹیل کون سی سب سے بہترین ڈائٹ ہے جس کے استعمال کرنے سے اسکن جو ہے وہ خراب نہ ہو, بال آپ کے نہ جائیں اور آپ کا ویٹ بھی کم ہو جائے؟ اچھا اس میں یوں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں پرابلم آ رہا ہے یا ویٹ شیڈ نہیں ہو رہا جلدی, تو اس سچویشن میں آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو پہلے تو آپ پورشن کنٹرول رکھیں, بیلنس ڈائٹ دیکھیں, آپ کی پورشنس جو ہیں وہ آپ کے پراپر ہوں میلز کے, اور بہت زیادہ آپ اپنی جو جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ نہ کنزیوم کر رہے ہوں. اگر تو یہ چیز کام نہیں کرتی دین یو ہیو ٹو گو ٹو آن لائک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ 16 to 8 میں آورس میں آپ کر سکتے ہیں. لائک 16 آورس آپ فاسٹنگ میں رہیں اور 8 آورس کی ونڈو میں جو ہے آپ اپنا کھانا وغیرہ لے سکتے ہیں. لیکن اس 8 آورس کی ونڈو کے اندر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مطلب کھلی ایک آپشن ہو کہ آپ جو مرضی لے لیں, ایسا نہیں ہے. آپ بیلنس آپ اپنا پروٹین پورشن لیں, جیسے مثال ہے کہ آپ ایک بریک فاسٹ اس میں ایڈ کر لیں اور ایک میل لائک لنچ یا ڈنر کی فارم میں ایک آپ کا پراپر میل ہو جائے, اور ان بٹوین جو ہے آپ کوئی اسنیک ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا کوئی فروٹ ہو سکتا ہے. سو 2 meals yes, 2 major meals with 1 snack. اچھا لیکن اس کے اندر میٹھا ویٹھا ہر چیز کھا سکتے ہیں آپ؟ میٹھا اگر تو دیکھیں بہت زیادہ اگر ویٹ کا پرابلم ہے تو پھر تو ظاہر ہے اگر آپ کھائیں گے تو ایک نارمل ڈائٹ لے رہے ہیں اس سے بھی آپ کا شوگر لیول جو ہے بلڈ میں انکریز ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی میٹھا اگر کریونگ ہو رہی ہے, اگر آپ نے کوئی حلوہ یا کوئی اس طرح کی چیز لے لی ہے تو وہ تو آپ کو ایڈورس افیکٹس ہی آئیں گے اس چیز کے, مطلب وہ ویٹ لاس میں تو نہیں ہیلپ کر رہی ہوگی آپ. جی ڈاکٹر صاحب, تو کون سی ڈائٹ بہترین ہے؟ دیکھیں یہ جو ساری ڈائٹس ہیں نا, کیٹو ڈائٹ یا ایٹکن ڈائٹس, یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم ایک ہی چیز لیں, یا پروٹینز لیتے جائیں یا صرف آئلز لیتے جائیں, فیٹس لیتے جائیں. ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنائی کہ ہم ایک ہی چیز کو کنزیوم کریں اور باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہمیں سارے فوڈ گروپس کچھ لوگوں کی بنائی ہے, کچھ لوگ پاکستان کو کنزیوم کر گئے پورا. مطلب سوری ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی میں پولیٹیکل ہو جاتا ہوں, I'm really sorry, I apologize. It's true, لیکن خیر کچھ حقائق ہیں, کچھ ہیں باڈی نا ایسی. جی بالکل, مطلب پورا ملک کھانے کے بعد بھی وہ مطلب بالکل ٹھیک رہتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, یہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. ہم نے کیپیسٹیز بہت بڑھا لی ہیں, ہر چیز کھا لیتے ہیں ہم, ہر چیز کھا جاتے ہیں, اپنا ضمیر بھی کھا جاتے ہیں ساتھ ہی. تو کیپیسٹی کو کم رکھنا چاہیے. آپ میں بھی بہت صلاحیت ہے اس قسم کے شوز کرنے کی. جیسے جیسے ایکسپوجر ہو رہا ہے تو بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. خیر تو لیکن یہ کہ کیپیسٹی کم رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس بلا سے ڈرنا چاہیے جس کا پیٹ نہ ہو, تو بغیر پیٹ والی بلا بن جائے تو آپ دیکھیں آپ کبھی بھی موٹے نہیں ہوں گے. سو اب ہم اس طرف آ گئے جس طرف ہم نے ڈائٹ بھی کر کے دیکھ لیا, ڈائٹ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جی. ہم نے کی ڈائٹ ہاف ہارٹیڈلی کی, ڈائٹ کے بیچ میں تھوڑا سا وزن کم ہوا پھر چھوڑ دیا. کیا یہ بیہیویئر بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے یہاں؟ جی یہ بہت زیادہ ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو دیکھیں کنسسٹنسی از دا کی. آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے لائف میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو اسے ہاف ہارٹیڈلی نہیں چھوڑنا, کیونکہ دیکھیں سکسیس کی ایک کرو آتی ہے, بالکل آتی ہے. آپ شروع میں ایک آپٹیمزم سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویلی آف ڈیسپیئر میں جاتے ہیں جیسی چیزیں مشکل ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا, بہت اندھیرا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے. لیکن جسٹ آفٹر دیٹ ڈارکسٹ مومنٹ لائٹ آتی ہے, تو آپ پھر سے ایک آپٹیمسٹک کرو کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. آپ نے بالکل اس ہوپ لیسنس میں اس کو چھوڑ نہیں دینا.
Alright. इट टेक्स टाइम, लेकिन गुड थिंग्स हैपन, ये होता है, हो जाता है। तो आपने जो आपको रूटीन बताई जाती है So वो one should करते not रहना। lose hope. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी Okay. नहीं, बिल्कुल। Alright. जी मैम। जी, इसमें ये है कि आप थोड़ा सा तवक्कल अल्लाह ताला पे भी होना चाहिए। लाइक अगर आप नहीं, कोई उसके अलावा काम हमारा किसी पे नहीं है। हम एक्चुअली चांद पे रहते हैं, आपको पता है क्यों? ये मैं नहीं, उमर भाई ने कहा है। कल मैंने रेडियो पे भी ये बात की थी। उमर भाई कहते हैं चांद पे पानी है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं है ना? चांद पे इलेक्ट्रिसिटी है? नो चांद पे गैस है? नो नहीं है ना? हमारे यहाँ भी नहीं। तो हम दरअसल एक्चुअली चांद पे रहते हैं। तो ऐसे ही। सिवाय खुदा के तवक्कुल के हमें और किसी चीज़ का तवक्कुल नहीं है। अच्छा, उसमें ये हो सकता है कि अगर आप एक अपना टारगेट थोड़ा पहले तो आपको अपने गोल्स इस्टेब्लिश करने चाहिए ना, कि आपके गोल्स हैं कि आप किस चीज़ को कितने ड्यूरेशन में करना चाह रहे हैं। अब अगर आप ये एक गोल सेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको जाके कोई 1 माह बाद या 2 माह बाद आपको अपने रिजल्ट्स मिले। घंटे घंटे गुजर जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग ये कैसे करते हैं? बिकॉज एक रील तो क्या, मैं आधी रील भी नहीं देख सकता। तो कौन देखता है? पूरी कोई भी नहीं देखता। नहीं, बट आई Just एम 2 नॉट seconds, okay, so flip. maybe I'm a very boring person. The other day I was sitting with Shaista, वो यहीं थी, तो वो जब जाने लगी तो मुझे कहने लगी, भाई मैं बस अभी निकल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं बाहर बैठ के मैं अपने जो मेरा YouTube जो है वो भरा हुआ मेरी अपनी कैलकुलेशन से, जिसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो मेरे अपने जो आर्टिकल्स हैं मैं वो देख रहा होता हूँ। तो बाहर निकल के मुझे कहती है, मुझे देखती कहती है तुम क्या हो? मैंने कहा क्या मतलब क्या हो? कि तुम ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा बस मैं यही देख रहा हूँ जो मुझे देखना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आपको किसी के चलने से क्या है? नहीं ऐसे नहीं है, पता है एल्गोरिदम्स होते हैं उसके Okay. ऊपर। अगर लाइक मेरा काम है ना, बट यू ऑल्सो लुक Yes, एट योर, ओके, मैं लाइपोसक्शन करती हूँ या Oh, मैं there you स्टैटिक वर्क करती हूँ, तो समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेट टू नो कि मैं ये देखती हूँ। तो रील आफ्टर रील नई चीज़ों की आना शुरू हो जाती है। दिस इज द न्यू प्रोसीजर, दिस इज द बिफोर आफ्टर, दिस इज द न्यू ओह, आई टेक्निक। थॉट कि आप दूसरी टिकटॉक वगैरह देख रही होती हैं। नहीं टिकटॉक नहीं, हर बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से एल्गोरिदम सेट होते हैं okay, उसके ठीक। मोबाइल के ऊपर। Learning तो है मेरे इसलिए दैट्स वाई कि आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं। उनको पता है कि आपको क्या पसंद है, वो आपको वही दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके। तो यू कैन नेवर नहीं, लेकिन स्टॉप। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? लोग अब एक्सरसाइज के लिए बहुत कम जाते हैं लेकिन जी। बहुत कम जाते हैं, जबकि इस पे सारी वीडियोस मौजूद भी होती हैं, तब भी एक्सरसाइज नहीं करते। यही वजह है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक टाइम स्पेसिफाई कर लें, एक्सरसाइज से फारिग होके अपने सारे इंपॉर्टेंट काम काज से फारिग होके फिर रील्स देखें, ज़रूर देखें। Okay. लेकिन जो है पहले आप एक्सरसाइज का टाइम निकालें, अपने खाने की रूटीन देखें, अपने बाकी काम काज निपटा के फिर देखें। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही बात की है कि आप अपने जो है, अगर आपको मोबाइल फ़ोन है, आपके पास फैसिलिटी है, आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप जिम्स वगैरह में नहीं जाना चाह रहे, तो ये है कि ये फ्रेम बनाइएगा, एक मिनट। ये नहीं, गलत। ये फ्रेम बनाओ, यही तो लाइफ है। जेन्युइनली दिखाओ ना। हम शो कर रहे हैं, इसने फ्रेम फिक्स कर दिया है एंड ही स्टार्टेड ईटिंग। आई लव यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं दिखाना चाहता था कि हमारे जी। मुल्क में खाने का कितना शौक है। जी।